یہ جو آج کل 27ویں ترمیم کی بحث چل رہی ہے، تاکہ ہم بھی ذرا سر جوڑ کے بیٹھیں سوچیں، لیکن بات پھر وہی سامنے آئی کہ اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے، تو ہم ان کی جزیات پر تو بحث نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر ان کی جزیات پر بھی ہم بات کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں ہم نے اصولی طور پر طے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت جہاں 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، جن شقوں سے وہ دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز سطح جاتی ہے تو ہم اس کو پارلیمنٹ کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ کل 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی چیزیں جس سے کل آپ دستبردار ہوئے تھے، تو کیا یہ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے کہ جب چاہیں آپ اسے جو چیز پاس کرائیں؟ لہٰذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ 26ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پارلیمنٹ میں لے بھی ہوں گی اور ان پر ڈبیٹ بھی ہوگی۔ 1 سال گزر گیا ہے، نہ سفارشات پیش کی گئی ہیں نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے۔ یہ اس 26ویں ترمیم پر عمل درآمد کا عالم ہے۔ سود کے حوالے سے جہاں 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا، آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا۔ یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں۔ مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی۔ سرزد ہم نے اپنا یہ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ آپ نے NFC کی بھی مخالفت کر دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ 26ویں ترمیم میں جو منظور ہوا اس کا بھی مخالفت کر دی کہ اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے 243 آرٹیکل، اس میں ترمیم، کیا یہ اس وقت 26ویں ترمیم کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟
کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ سوال جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے. ہم نے اس کو دو حوالوں سے دیکھنا ہے. اگر تو ملک کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں، تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں. اس کے حجم کو ہم دیکھیں گے، اس کی شکل کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، تب جا کر ہم اس پر کوئی حد میں مولانا صاحب 243 آرٹیکل میں جو مطلب کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، کیا اس کے ساتھ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا ملک بھر میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو جب یارک پہ روکا گیا تو اس کے بعد سے آپ نے جس طرح ری ایکشن دکھایا، اور ابھی جس طرح کے علماء یا لوگ یا آپ کے کارکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کا ری ایکشن آپ نہیں دکھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے تو اس وقت بھی کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا. آپ نے کون سی میرے ریئیکشن دیکھی؟ کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کچھ بھی نہیں دکھایا. کیونکہ میں اپنے ملک کے تمام بچوں کو اسجد کے برابر سمجھتا ہوں. جو میرے سامنے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. اور میں صرف اپنے بیٹے کے لیے تو احتجاج کروں، اس پر رد عمل دوں، اور باقیوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ہر بچے کا خون اپنے اولاد کا. 243 آرٹیکل پر میں نے جواب دے دیا ہے، تفصیل سے دے دیا ہے. امید ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ترمیم ہو جائے. حضرت ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور صرف ایک ادارے کے کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی، تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر. مولانا صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر، مولانا صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے. انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے، یہ اسمبلی فیک ہے، اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں. آپ اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو. اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا، اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا، اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں. لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جو جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کویسچنس ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا. ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے. ایک اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا، کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ ہمیں ایک طبی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے. غیر طبی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرطیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ اس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بار بار ان پہ ٹرسٹ کیوں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا. جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا. تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے. مولانا یہ بتائیں معاملہ
27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही अहम मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो है 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका या हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का ज़रिया बन सकते हैं। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर के जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, ये तो मेरे से पूछने है भी कि नहीं है, है भी कि नहीं, ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, कहाँ से होती हुई हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो हैं जिनको मुझसे मुताल्लिक़ नहीं है। मौलाना साहब बांग्लादेश के दौरे के मुताबिक बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इसका क्या नहीं? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल तो दिन है अभी। साहब ने आपकी मुलाकात की थी, पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? देखा, वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज़्ज़त दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी, इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए, देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई 2 फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी, और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है उसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा, और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा, और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे? जी, मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा ना।